الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ پروردگار عالم جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 71 نمبر آیا شیفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اے بنی اسرائیل والو جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا رد کرنا لوٹانا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا پھر تم پلٹا رہے تھے اس تہمت کو ایک دوسرے کی جانب، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ اور اللہ تعالیٰ جل وعلا ظاہر فرمانے والا تھا، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ جس چیز کو تم چھپاتے تھے۔ جو آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ وہ شخص قتل ہو گیا تھا، اب اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا تو ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے جسم ایک ٹکڑے کو، گوشت کے ایک ٹکڑے کو یا ہڈی کو، جس بھی چیز کو مقتول کے جسم پر مارو، اللہ تعالیٰ جل وعلا اسے زندگی عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، وہ گائے کہ جس کا تذکرہ آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں ذبح کی گئی، ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا، وہ کون سا حصہ تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مفسرین کرام نے یہاں مختلف چیزیں فرمائی ہیں کہ وہ زبان تھی، وہ ہڈی تھی، وہ ران تھی، کیا تھا، جو بھی تھا میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب وہ ٹکڑا اس کے بدن پہ مارا گیا تو مقتول اسی وقت زندہ ہو گیا، اس سے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، وہی جو مدعی تھے وہی اس کے قاتل تھے، اور پھر انہی سے وہ خون بہا لیا جانا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانے والا تھا کہ جس کو تم نے چھپا رکھا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا فَقُلْنَا ہم نے حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کو مارو، بِبَعْضِهَا اس کا کوئی ایک ٹکڑا، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرمایا ہوگا تو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے وہ ٹکڑا اس کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بتا دیا میرا قاتل کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا مردوں کو زندہ فرماتا ہے اور اپنی قدرت کے دلائل لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دیتا ہے۔ اور یہ مقتول کو زندہ کرنا اللہ رب العزت جل وعلا کی قدرت کاملہ کی ایک بہت بڑی دلیل تھی۔ وہ مقتول قاتل کا پتہ دینے کے بعد مفسرین کرام فرماتے اسی وقت پھر وہ مقتول ہو گیا، مر گیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا، قاتل کا پتہ اس نے بتا دیا، پھر موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی شریعت کے مطابق جو اس کو سزا دی۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى اس پہ ایک دلیل قائم کی گئی، دیکھو اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا مردوں کو زندہ فرماتا ہے، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور تم کو دکھاتا ہے اپنی قدرت کے دلائل، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تمہیں عقل آئے، تم سمجھو، تمہیں پتہ چلے کہ پروردگار عالم جل وعلا ہر چیز پر قادر ہے۔ چاہیے کیا تھا کہ بنی اسرائیل والے اتنے دلائل اور معجزہ دے کر رب کائنات جل وعلا کس قدر وفا شعار اور فرما بردار بن جاتے کہ کوئی بھی دوسری قوم اس قدر فرما بردار نہ ہوتی، مگر ان بدبختوں کو معلوم نہیں کیا صورتحال سے دوچار کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے اتنے بڑے معجزات دیکھ کر بھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا انکار کر دیا۔ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں اور جانتے ہیں آپ کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ کلیم اللہ کے کئی معجزات دیکھے تھے۔ عصا کا الذھاب بننا فرعون لعین کے دربار میں، پھر فرعون کا ڈر جانا، پھر اس کا جادوگروں کو بلانا، پھر جادوگروں کا لاٹھیاں اور رسیاں لے کے آنا، وہاں بھی موسیٰ کلیم اللہ کے معجزے کا ظاہر ہونا، ید بیضا کا چمکتے ہوئے ہاتھ کا ظاہر ہونا، آپ کے عصا کا ساری لاٹھیاں وغیرہ کو کھا جانا بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور پھر بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے دریا کو پھاڑا تھا، یہ اس میں سے گزر کے آئے تھے، منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پھر فرعون کو جو غرق کیا گیا وہ منظر بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
پھر رب کائنات جل وعلا کے حکم کے ساتھ جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے، پھر جو کچھ ہوا انہوں نے خود دیکھا تھا، اور پھر جب انہوں نے یہ کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، وہاں جو کچھ ہوا تھا کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، پھر زندہ کر دیا گیا تھا، یہ بھی انہوں نے دیکھا۔ اب اس گائے کے ٹکڑے کے مارنے سے اس انسان کا زندہ ہو جانا، پھر اس کا گواہی دینا، بتانا کہ میرا قاتل کون ہے، یہ بھی سب کو دیکھا۔ اس کے باوجود میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ثم قست، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، قاسی القلب کہا جاتا ہے سخت دل والے کو۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد۔ نرم ہو جانا چاہیے تھا ان کے دلوں کو، مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ معجزات پر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی رب کائنات نے ان کو وہ عزت عطا نہ فرمائی جی ان کو مل جانی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، فہی کالحجارۃ، وہ تو ہو گئے جس طرح پتھر ہوتا ہے، اور اشد قسوہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تمہارے دل ہو گئے، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ ایک محاورہ ہے نا، ویسے تو لوہا بھی سخت ہوتا ہے، تانبا بھی سخت ہوتا ہے، جس کو آگ پگھلا کر نرم کر دیتی ہے۔ رب کریم یہاں پتھر کا ذکر فرمایا کہ وہ پتھر، بلکہ پتھر سے بھی سخت تر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کتنے وہ ہوتے ہیں پتھروں میں سے کہ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ ان سے نہریں، ندیاں بہہ نکلتی ہیں، آبشاریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان کا سینہ چاک ہو جاتا ہے، پھر پانی ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا، اور کتنے وہ پتھر ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ، جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کتنے وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے وہ پتھر سے پانی نکلتا بھی دیکھا تھا، میدان تیہ میں بھی رہے تھے، کم و بیش 40 سال تک من اور سلوہ بھی کھایا تھا۔ اتنے معجزات دیکھ کر، اتنی نعمتیں پا کر بھی وہ لوگ عقل کے اندھے ہی رہے، سوائے چند ایک کے جو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ سچی وفا کرنے والے تھے، باقی سب کی حالت غیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں تم پتھروں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئے۔ کتنے وہ پتھر ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، کتنے وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے آبشاریں نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کتنے وہ پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ یعنی پتھر کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ دل میں نے محاورتاً کہا ہے، میں نے محاورتاً کہا ہے، کیونکہ پتھر ایک جسم نہیں رکھتا جس طرح انسان کا جسم ہے، اس کے اعضائے بدنی ہے، لیکن پتھر کو بھی اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم و شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور اللہ تعالیٰ جو اللہ کے روب و دبدبہ سے بھی وہ بھی پانی کی طرح بہہ جاتا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف فرما تھے۔ میرے کریم آقا کی خدمت میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر، یہ سارے صحابہ کرام حاضر تھے جن 6 کا میں نے نام لیا ہے۔ یہ 6 کے 6 میرے کریم آقا کی معیت میں وہاں موجود تھے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول وشن نے یہ محسوس فرمایا، وہ پہاڑ یعنی احد پہاڑ ہلنے لگا، جھومنے لگا۔ میرے کریم آقا رسول بھی نے اپنی ایڑی احد پہاڑ پہ دے ماری، فرمایا ساکت ہو جا، یعنی ہلنا بند کر دے، کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی، صدیق اور شہداء کے سوا کوئی بھی نہیں ہے؟ یعنی یا تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے،
یا پھر صدیق ہیں یا پھر شہداء ہیں۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، میرے کریم آقا نے اپنا بھی ذکر کر دیا، ابو بکر کا ذکر بھی کر دیا، اور باقی حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، یہ سارے شہید ہونے والے تھے۔ میرے نبی نے ان کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ پہاڑ بالکل ساکت ہو گیا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میرے کریم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ بہ دائما ابدا، سیدنا ابی ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الفضائل کے اندر ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اللہ نے نبوت فرمانے سے قبل جب میں اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ مجھ کو سلام کہا کرتا تھا، بس پتھر کو جانتا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی فرماتے ہیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک وادی میں جا رہا تھا، وہاں ہر پتھر جس کے قریب سے میرے نبی گزرتے تھے، ہر درخت کہ جس کے قریب سے میرے نبی گزرتے تھے، میرے کریم آقا کو سلام عرض کرتا تھا۔ گویا پتھروں کو اللہ تعالیٰ نے شعور کی دولت سے نوازا ہے۔ پتھروں میں نے بھی کلمت خصائص کبریٰ میں بہت سارے واقعہ لکھے ہیں کہ رسول رحمت کے ہاتھ میں، صحابہ کرام کے ہاتھ میں کینکریوں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور ان کی آواز کو اپنے بیگانے سب نے سنا۔ گویا پتھر بھی شعور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ کائنات کا ذرہ ذرہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ گویا پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، حجر و شجر جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ یہ سے اس بات کا پتہ چلا، غور کیجئے ذرا، اگر ایک انسان اپنے رب سے وفا کرتا ہے تو درجہ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ نافرمان ہو جاتا ہے پھر اس کی قدر و منزل پتھر سے بھی ذلیل ہو جاتی ہے، اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ کتنے پتھر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرز اڑتے ہیں اور وہ گر جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں عموماً پتھر تب ہی گرتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے خوف سے لرزتا ہے۔ جس طرح انسان پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے تو لرزتا ہے، اس طرح پتھر بھی لرزتا ہے تو اپنی جگہ سے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت جل وعلا تمہاری کرتوتوں سے، تمہارے برے اعمال سے، تمہاری حالت سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے۔ دیکھیے کس انداز سے بنی اسرائیل کو بار بار سمجھایا گیا اور ان کی حالت کیا تھی۔ مسلمانوں کو بھی احساس دلایا گیا ہے۔ مسلمان ایک تمنا رکھتے تھے یہ یہودی مسلمان ہو جائیں، یہ عیسائی مسلمان ہو جائیں، اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھاتے تھے کہ شاید ہمارا ان کے ساتھ یہ پیار کرنا، ان کے ساتھ یہ محبت کرنا، ہمارا ان کے ساتھ یہ تعلقات کو بڑھانا شاید ان کو اسلام کی دولت سے سرفراز کر دے۔ اسلام کی دولت، ہدایت کی دولت صرف اس سے ملتی ہے جس کو میرا اللہ چاہتا، جس سے میرا اللہ نہ چاہے پورا زمانہ زور لگاتا رہے، ہدایت کی دولت اس کا مقدر نہیں بنتی۔ رب ذوالجلال ایمان والوں سے ارشاد فرماتے ہیں افتطمعون، افا پس کیا، تطمعون تم طمع رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، محبت کرتے اس بات سے، تمہیں لالچ ہے کیا ان یؤمنوا لکم، کہ وہ تم پر ایمان لے آئیں، وہ ایمان لائیں ساتھ تمہارے، یعنی وہ تمہارے ساتھی بن جائے، رسول رحمت پر ایمان لے آئیں۔ اے ایمان والو تم یہ تمنا کرتے ہو، یہ خواہش کرتے ہو کہ کافروں ایمان لے آئیں۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں وقد اور البتہ تھا کہ کانا ہے یعنی تھا، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، یسمعون کلام اللہ جو سنتا تھا اللہ کے کلام کو، یسمعون سماعت کرتا تھا، سنتا تھا کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ پھر اس پہ تحریف کر دیتا تھا، پھر اس کو وہ بگاڑ دیتا تھا، الیاذ باللہ تعالی، من بعد ما عقلوہ، اس کے بعد کہ وہ جانتے بھی تھے، عقل بھی رکھتے تھے،
وہم یعلمون، اور ان کے اس بات کا علم بھی تھا، عقل بھی تھی، علم بھی تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ فادخلوا الباب وقولوا حطۃ نغفر لکم، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ عاجزی انکساری کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں معافی مل جائے، مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نغفر لکم، ہم معاف فرما دیں گے تمہیں، یہ کہتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ مگر انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے کلام کو بدل دیا، حطۃ کی بجائے ہنطۃ کہنا شروع کر دیا، یعنی بگاڑ دیا تھا انہوں نے نبی کی موجودگی میں۔ حالانکہ اللہ کے نبی بھی تشریف فرما، موسیٰ کلیم اللہ، ان کا عصا بھی تھا، ڈنڈا بھی تھا جس سے ان کو سیدھا کیا جا سکتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ اور وہ لوگ کتنے زیادہ بدبخت ہیں جنہوں نے تورات میں تحریف کی، تبدیلی کی، اور میرے کریم آقا رسول عربی کی نعت پاک کو نکال باہر کیا، اور پوری کوشش کی تورات کے اندر رسول رحمت کی نعت نہ رہے۔ بحمداللہ آپ قبل ازیں حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام کا اسلام قبول کرنا، اور کعب احبار کے بارے میں بھی سن چکے ہیں، جن کو اللہ رب العزت جل ہدایت کی دولت عطا فرمانی تھی، اور اب یہ بھی سن چکے ہیں کہ یہودی حضور کا جو انکار کرتے تھے تو حسد اور عداوت کی وجہ سے کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو میرے محبوب کس طرح پہچانتے ہیں جس طرح یہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اپنی اولاد کو پہچانتے، اس طرح ناظور کو پہچانتے ہیں، مگر پھر بھی انکار کرتے تھے، تعریف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے تم تمنا رکھتے ہو یہ ایمان لے آئیں، یہ بدبخت ایمان لے کے نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی تو یہ حالت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تبدیل کر دیتے، خود نہیں بدلتے، یعنی آیات الہیہ کو بدل دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق اس کو ڈال لیتے ہیں، خود نہیں بدلتے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جو آیات قرآنیہ کی تشریح اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ پھر اپنا مسلک ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ جس نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف کہا، اپنی مرضی کے مطابق کہا، وہ کافر ہو گیا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرنا ہوگا۔ آیات الہیہ کو بگاڑنا یہودیوں کا کام ہے، ایمان والوں کا نہیں۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم اسرار کتابی۔